الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات بدعت کا حکم، اور دوسری بات ہماری نیت۔ میرے عزیز ساتھیوں، جتنی بدعات ہے ان کا یہی حال ہے، یعنی اکثر و بیشتر دل میں نیت اچھی ہوتی ہے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، عبادت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بعض اوقات دینداری مقصود نہیں ہوتی، جیسے یہ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، یا اسی طریقے سے قرآن خوانی، جس میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں، مل کر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور کسی کے نام پر بخشواتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں یہ عمل ٹھیک لگ رہا ہے اور اخلاص بھی ہے، اور مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہے، لیکن چونکہ وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے طریقے پر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس واسطے سے بے اثر ہے، بے وزن ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ تو بات یہ ہے کہ جو عمل سنت کے مطابق نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اس میں صدق ہی نہیں ہے، اور قبولیت عمل اور وزن کی پہلی شرط مفقود ہے، صحیح طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری چیز جو میں نے کہی تھی وہ نیت، کہ ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے۔ آج کل یہ وبا عام ہے کہ جہاں کسی کو کسی غلط کام پر متنبہ کیا جائے تو فوراً یہ کہہ دیتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ ہماری نیت تو صحیح ہے لہٰذا ہمارا عمل بھی ٹھیک ہے، مقبول ہے، آپ کو اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو کہا جائے کہ آپ جو اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سب قبول کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب ایک دفعہ حج کو تشریف لے گئے، تو وہاں مینا میں ملک کے نامور قائد سے ان کی ملاقات ہوئی۔ راستے میں ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے رمی کر لی؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو رمی نہیں کی ہے، لیکن اپنے کسی آدمی کو میں نے اپنی طرف سے وکیل بنایا ہے کہ وہ میری طرف سے رمی کر لے۔ بہرحال والد صاحب نے ان سے فرمایا کہ جب تک کوئی شخص جمرات تک خود چل کر جا سکتا ہو، یعنی کہ کوئی عذر ان کے سامنے نہیں ہے، تو اس کے لیے کسی کو وکیل بنانا یہ کہہ کر کہ میری طرف سے رمی جا کر کر لو، شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگے جی نہیں، اعمال تو نیت کے مطابق ہوتی ہے نا، ہماری نیت تو ٹھیک تھی اس لیے رمی ہو گئی۔ والد صاحب نے اس شخص سے فرمایا تو پھر اس آدمی کو بھی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، یہیں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیتے اور رمی ہو جاتی آپ کی طرف سے۔ میرے ساتھیوں، یہ مغالطہ بڑا کثیر الوقوع ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شریعت کا حکم یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو طریقہ ہے، جو عمل ہے، جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ شرعی دائرے میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر شرعی دائرے میں نہیں ہے، اگر وہ جائز حدود میں نہیں آتا، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو چاہے نیت کتنی بھی اچھی ہو وہ عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلی شرط ہے کسی عمل میں وزن پیدا کرنے کی۔
اور دوسری شرط جو کہا گیا ہے وہ ہے اخلاص، کہ ہم کچھ بھی عمل کریں اس میں اخلاص ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہو، جو عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے، دکھاوا مقصود نہ ہو، نام و نمود نہ ہو،